बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोहतरम नाजरीन, रात को सोते वक्त अल्लाह पाक का एक नाम एक खास तरतीब के साथ जो आपको तरतीब बताई जाएगी, सिर्फ 10 बार पढ़कर सो जाओ। फिर सुबह जब उठोगे तो पूरा दिन गैब से दौलत आती रहेगी। मोहतरम नाजरीन, मैं आज आपकी खिदमत में एक ऐसा मुस्तनद वजीफा, ऐसा मुजर्रब वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर रात को सोते वक्त आपने अल्लाह पाक का सिर्फ एक नाम सिर्फ 10 बार पढ़ना है और खामोशी से सो जाना है, एक खास तरतीब के साथ पढ़ना है, इंशाअल्लाह अल अजीज सुबह जब आप उठोगे तो पूरा दिन गैब से आपकी मदद होती रहेगी। आपने बहुत सारे वज़ाइफ किए हैं, बहुत सारे तरीके आपने समझे हैं, लेकिन इस अल्लाह के नाम को पढ़ने का एक खास तरीका है, आपने कभी भी नहीं सुना होगा। मेरे अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह जिसे चाहे आपके लिए जरिया बना दे या जैसे चाहे आपकी गैबी मदद कर दे। वो बेनियाज जात है और अल्लाह पाक से पूछने वाला कोई भी नहीं है। बेशक अल्लाह पाक रहीमो करीम है, रहमान है, रहीम है। तो ये जो कीमती अमल आज आपको बताने जा रहा हूँ, इसके करने का एक खास तरीकेकार है। तो अगर आप मेरे इस बताए हुए वजीफे को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने फजलो करम से आपकी ऐसी गैबी मदद करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। आप दौलत को लेकर परेशान हैं तो इंशाअल्लाह आपके तमाम तर मसले मसाइल दूर हो जाएंगे। अगर आपने अपना जाती घर खरीदना है, पैसों की कमी है, पैसों की कमी की वजह से आप घर खरीद नहीं पा रहे या किराए के घर में रह रहे हैं, तो इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे ऐसे जरिए बनाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये दौलत आखिर ये कहां से आ रही है, क्योंकि ये मेरे अल्लाह की तरफ से है। एक और बात जो हर इंसान के जहन में होनी चाहिए कि देने वाली जात तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ही है। बस इंसान की जो जिम्मेदारी है वो कोशिश करना और मसले के हल के लिए जुस्तजू करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएगा। अगर आप अभी सोने लगे हैं तो प्लीज सोने से पहले आपको ये छोटा सा वजीफा है वो कर ले, तो आपकी दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। इंशाअल्लाह इस वजीफे को करने से आपके दिल में जो दिली मुरादें हैं वो सब पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अगर आपकी दिली हाजत जायज हुई तो कोई भी आपकी हाजत को नहीं रोक सकेगा, क्योंकि देने वाली जात एक है और वो मेरे और आप सब के अल्लाह करीम ही है। वो जिसको देता है खूब से खूब देता है, उसके खजानों में किसी चीज की कमी नहीं। मगर कोई सच्चे दिल से एक बार उस बादशाहों के बादशाह से मांग कर तो देखे, वो आपको इतना नवाज देगा कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। ये वजीफा जो भी करता है उनका अब ये अकीदा बन चुका है कि अगर ये वजीफा करेंगे तो इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह मेरा फलां काम कर देगा। और यकीन मानिए होता भी ऐसा ही है कि जो भी आपके दिल में होता है, आपने वजीफा मुकम्मल होने के बाद एक छोटी सी दुआ करनी है, क्योंकि रात का पहर है, इस वक्त आप अकेले हैं, तो अल्लाह पाक से मांगने का इससे बेहतरीन वक्त और कौन सा हो सकता है। आपने अपने दिल का प्याला खाली रखना है। आपकी जो भी हाजत होगी उस वक्त आप अपने अल्लाह के सामने वो हाजत पेश कर रहे, फिर अपनी आंखों से आंसू बहाने हैं, वो भी अपने अल्लाह से, अपने सबका गुनाहों की माफी के साथ। इंशाअल्लाह फिर देख लें आपकी हर जायज हाजत अल्लाह पाक पूरी कर देंगे। आप बेशक आजमा के देख लें, लेकिन आपने असबाब इख्तियार करने हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि इस वजीफे को आपने अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि जो काम मुकम्मल तवज्जो के साथ किया जाए, यकीन के साथ किया जाए, फिर इसका फायदा होता है, इसके असरात होते हैं। अल्लाह के हुक्म से अगर आप कर्जदार हैं, कर्जदार आपसे कर्ज मांग रहे हैं, आप मकरूज हैं, आपके पास थोड़े पैसे हैं, आप कर्जा अदा नहीं कर सकते, आप परेशान हैं कि घर भी चलाना है और कर्जे भी कैसे अदा करने हैं, तो इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए वसीला बना देगा। अगर आपने कोई चीज खरीदनी है, वो अहम तरीन चीज है जो आपकी जो कुव्वत खरीद है उससे बाहर है, इनकम कम है, आपकी औकात से बाहर है, आप खरीद नहीं सकते, तो इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। अल्लाह पाक के हुक्म से आपकी तमाम मुश्किलात आसान होंगी। तो वजीफे का तरीकेकार आप जान लें, आपने कैसे करना है, कौन सा तरीकेकार है। अब आपने वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना। पहले अगर आपने वीडियो को काट काट के देखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आपने अगर स्किप किया तो आपको वजीफे की इजाजत नहीं मिलेगी। ये जो वजीफा है इसमें एहतियात कौन सी है वो जान लें। आपने मगरिब की नमाज के बाद सुबह फजर तक किसी भी वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं। मगरिब से लेकर तहज्जुद के वक्त तक किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। यानी आपने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, तहज्जुद से पहले भी उठकर आप इस अमल को कर सकते हैं, इशा के बाद भी आप पढ़ सकते हैं, फजर की अजान से पहले पहले आपने इस अमल को मुकम्मल कर लेना है। अब ये आपकी मर्जी है कि मगरिब से लेकर सुबह फजर के वक्त तक आप जिस दौरान इस अमल को करते हैं, क्योंकि असल मकसद तो ये है कि आपने मगरिब के बाद और तहज्जुद के दरमियान में ही ये जो वजीफा है, ये अमल है,
آپ نے اس کو مکمل کر لینا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ اس دوران جب چاہے وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور آپ نے اس عمل کو پورے یقین اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جو کام توجہ کے ساتھ کیا جائے وہ کامیاب ہوتا ہے، صحیح کام ہوتا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ اگر کر لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدے ہی فائدے ہوں گے۔ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے اس عمل کو کر سکتے ہیں، چاہے تو جائے نماز پہ بیٹھ کے کر لیں، چاہے تو بستر پر لیٹتے وقت کر لیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے پڑھنا کیا ہے؟ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ یہ اس وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے اس کو لازمی پڑھنا ہے، اور پاک صاف ہو کر کوشش کرنی ہے کہ باوضو آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ زیادہ بار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو وہی وظیفہ بتاتا ہوں جس میں آپ کے صرف 2 سے 3 منٹ لگے، یا 1 منٹ لگے، یا 30 سیکنڈ لگے۔ آپ کو سمجھانے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ ہمارے بہت سے ویورز ایسے ہیں جو پڑھنا نہیں جانتے، جن کو سمجھ نہیں آتی، یا ایسے ویورز ہوتے ہیں جو نئے آئے ہوتے ہیں، تو ان کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں بتانا بہت ضروری ہے۔ پھر آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھتے ہیں جس کا جواب بعض دفعہ نہیں دیا جاتا، تو آپ کا وظیفہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو ایک مرتبہ مکمل دیکھ لیا کریں۔ تو آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مجھ سے کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا؟ میں نے عرض کیا، ضرور دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ لوگوں پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود پڑھیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سلام کرنے کا طریقہ تو ہمیں سکھا دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو، جو نماز والا درود ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے، اس کا طریقہ کار جان لیں۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے یا رزاق۔ اس کو آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے ایک خاص طریقے سے ایک اور اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھنا ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق۔ اللہ تعالیٰ ہی رزق اور اس کے اسباب پیدا فرماتا ہے، لیکن دنیا میں رزق کا حصول کسی نہ کسی وسیلے سے ہوتا ہے۔ قرآن میں اسم مبارکہ رزاق کئی مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کو خیر الرازقین یعنی بہترین رزق عطا کرنے والا کہا ہے، اور سورہ سبا کی آیت نمبر 39 میں فرمایا ہے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین۔ آپ فرماؤ، بے شک میرا رب رزق وسیع فرماتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ بے شک میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے اپنی حکمت کے مطابق رزق وسیع فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور اے لوگو، جو چیز تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ دنیا میں یا آخرت میں اس کے بدلے میں اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ کیونکہ اس کے سوا جو کوئی کسی کو دیتا ہے، خواہ بادشاہ لشکر کو یا آقا غلام کو یا صاحب خانہ اپنے عیال کو، وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اور اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی میں سے دیتا ہے۔ رزق اور اس سے فائدہ اٹھانے کے اسباب کا خالق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، وہی حقیقی رازق ہے۔ تو آپ نے یا رزاق 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ یا رزاق پڑھنے کے بعد آپ نے صرف ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ، یہ دوسرے نمبر پہ، سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لیا، درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے یا رزاق پڑھ لیا، یا رزاق پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی۔ آپ نے اسی ترتیب کو مد نظر رکھنا ہے، ترتیب کو آپ نے آگے پیچھے نہیں کرنا، اور جو سب سے آخر میں آپ نے اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھنا ہے وہ ہے یا باسط، یا باسط۔ آپ نے اپنے ہاتھ پھیلا لینے ہیں۔ جب آپ نے یا باسط پڑھنا ہے اس وقت آپ نے اپنے دونوں ہاتھ کو پھیلا لینا ہے، اور صرف 10 مرتبہ آپ نے کہنا ہے یا باسط، یا باسط، یا باسط، اور اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر اور پورے جسم پر پھیر لینے ہیں۔ یہ اس کا پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں کرے گا، رزق کو شادہ کرے گا، رنج و غم دور ہوں گے، تنگ دستی ختم ہوگی، قرضے ختم ہوں گے۔ یہ ایسا با کمال عمل ہے،
میں نے آج تک جس کو بھی بتایا ہے کبھی کسی کی جولیاں خالی نہیں میرے اللہ نے لوٹائی۔ یہ اللہ پاک کا خاص اسم ہے اور اس کو پڑھنے کا خاص طریقہ ہے۔ بس آپ نے رات کو سوتے وقت اس عمل کو کر لینا ہے اور اس کے بعد سو جانا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیسے اللہ پاک کی خاص کرم نوازیاں آپ کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گی، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف جو آپ نے پہلے پڑھا تھا وہی درود پاک آپ نے پڑھ لینا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اپنے رزق کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ گھر کے اندر پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، بچے نافرمان ہیں، بیوی نافرمان ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ میں بھی اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے ساتھ آمین ضرور کہنا ہے۔ اے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو بے نیاز ہے، تو ہم سب کو معاف کر دے، تمہارا رزق وسیع کر دے، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کے ادا ہونے کا کوئی ایسا سبب پیدا کر دے، غیبی مدد کر دے، جو بے اولاد ہیں اے اللہ ان کو اولاد عطا کر دے، جو بیٹوں کو ترستے ہیں اے اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا کر دے، جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے، اپنے غیب کے خزانوں سے عطا کر دے۔ میرے مولا ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، صرف اپنا محتاج رکھ، دینے والی ذات تیری ہے میرے اللہ، ہمیں اتنا عطا کر دے ہم لوگوں میں بانٹنے پھرے، تیری مخلوق کی خدمت کر سکے۔ تو آپ نے آمین ضرور کہنا ہے، کیا پتا آپ کی ایک آمین سے ہم سب کا بھلا ہو جائے۔ ایک گزارش آپ سے اور ہے کہ ہم نے جو درود پاک کی محفل کا سلسلہ شروع کیا ہے عصر کی نماز کے بعد، جس کے بعد خاص دعا کی جاتی ہے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس دعا میں شامل ہونا تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مقصد لکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ بہت سارے ایسے بہن بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے، ویڈیو کو لائک کر کے، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ کے اور اپنا مقصد لکھا تھا، ان کے لیے دعا کروائی گئی تھی۔ اللہ کے حکم سے وہ خود بتاتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، برسوں سے ان کے اٹکے ہوئے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے اور اپنے رزق میں برکت کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔